أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان مبارک میں آپ کو خوش آمدید اور بہت شکریہ آپ سب کا. آپ لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں, میرا پروگرام رمضان مبارک پسند کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ملتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کے ویوز بھی مجھے آتے رہتے ہیں. بس اسی طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ میں اور اچھے سے اچھے پروگرام آپ کے لیے پیش کر سکوں. آمین ثم آمین. اور آج ہم بات کریں گے, ہر انسان میں بہت ساری برائیاں موجود ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرتے رہیں, اپنے آپ کو سدھارتے رہیں, صحیح کرتے رہیں. لیکن ایک ایسی ہماری روحانی بیماری کہہ لیں اس کو, بیماری ہی ہے یہ, ایک ایسی بیماری, ایک ایسی برائی ہم میں موجود ہے جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں نہ جانے کتنی بار کر جاتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, اور وہ ہے جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنا اس قدر بری بیماری ہے یا اس قدر بری برائی ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے کیریکٹر پہ جو ہے نا آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اس شخص کا آپ اعتبار نہیں کر سکتے. اس شخص کا اعتبار کیسے ہو جس کی کوئی ایک زبان ہی نہ ہو, جو منہ پہ جھوٹ بول دیتا ہو. اور جھوٹ بولنے سے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جھوٹ ان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے, جھوٹ کسی دوسرے کی زندگی تباہ کر دیتا ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے یہ اس قدر بری بیماری ہے اور اس قدر بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں جھوٹ کے بارے میں, وہ اس قدر ڈرا دینے والی احادیث ہیں کہ اگر ہم وہ سن لیں تو شاید ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے, یعنی کہ رحمت جو ہے ہم سے دور ہو جاتی ہے. ایک اور جگہ فرمایا, سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے, اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے جو دوزخ میں لے جاتا ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سن لو, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہ ہیں. یہ بڑے گناہ ہیں اور ہم ان کو بہت ہی چھوٹا لیتے ہیں. ہماری نارمل لائف کا ایک حصہ ہے یہ. کسی کا فون آیا
بچوں کو کہہ دیا فون اٹھا کے کہہ دو بابا سو رہے ہیں، ماما سو رہی ہیں. اتنی بڑے بڑے جھوٹ ہم بچوں سے بھی کہلوا دیتے ہیں، بیچاروں کو بچپن سے ہی عادت ڈال دیتے ہیں جھوٹ بولنے کی. ایک اور حدیث میں ہے تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. یعنی کہ جو ہم مذاق کرتے ہیں، ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفل کی جان بننے کے لیے جو ہے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کسی کا. تو یہ مزاح میں جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دو کہ تم مذاق بھی کرتے ہو نا، اگر جھوٹ بھی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہو وہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو. ایک اور حدیث ہے اے ایمان والو تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ یہ سچ نیکی کے ساتھ ہے، وہ دونوں نیکی اور سچ جنت میں ہیں. اور تم پر جھوٹ بولنے سے بچنا لازم ہے کیونکہ یہ جھوٹ و فجور نافرمانی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں نافرمانی اور جھوٹ جہنم میں ہیں. یعنی کہ اتنی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، کتنی بار کہا ہے کہ یہ گناہ ہے. ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسیں. ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے. 3 بار ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسیں گے. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ جی محفل کی جان بننے کے لیے جھوٹ اڑا دیتے ہیں، اس کے بارے میں جھوٹ، اس کے بارے میں جھوٹ، لوگ ہنستے ہیں. اور یہ شاید ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کا پروفیشن یہی ہے، مزاح، اسٹیج پروگرام ہو گئے یا پھر ٹی وی کے ایسے پروگرامز ہو گئے جس میں آپ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے، صرف اس غرض سے کہ لوگ ہنسیں. تو یہ حدیث تو میں نے آج ہی پڑھی ہے اور آج ہی مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ اس طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یا اس غرض سے جھوٹ بولنا کہ لوگ ہنسیں گے ہماری بات پر، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. یا اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچا میرے مالک، آمین ثم آمین. یہ تو میں نے پہلی دفعہ اتنی زیادہ حدیثیں جو ہیں ابھی میں نے ریسرچ کیونکہ میں خود کر رہی ہوں. جب ہم شوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ریسرچ اور اسکرپٹ ملتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنی طرف سے بھی بولتے ہیں، لیکن میں جب خود ریسرچ کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنی زیادہ احادیث ہیں جھوٹ بولنے پر کہ جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک اور جگہ فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر جھوٹ نہیں بولا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو. یعنی کہ اللہ پاک جنت میں اس شخص کو گھر دیتا ہے جو کہ مزاح کے طور پہ جھوٹ نہیں بولتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کے ضامن ہیں. کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ سچ بولنا کتنا اجر و ثواب ہے اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وقت کی مناسبت سے جھوٹ بول دیا، ہم نے تو کسی کے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا، کسی کی اچھائی کے لیے جھوٹ بول دیا. اب اللہ جانے کہ اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرنا کیونکہ وہ جھوٹ جو مجھ پر گڑے گا وہ آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ وہ شخص آگ میں ڈالا جائے گا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گڑے گا یا ان کی نسبت سے کوئی غلط بات کہے گا یا ان کے لیے کوئی غلط بات کہے گا یا جھوٹی بات کہے گا. اور آج کل یہ چیز بہت عام ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ نعوذ باللہ غلط قول، غلط اقوال، غلط فرمان، غلط احادیث لگا دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لکھ دیتے ہیں کہ جی نبی پاک نے فرمایا جو سب سے پہلے رمضان کی خبر دے گا اس کو اتنے ثواب ہے، اتنا ثواب ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے جھوٹ گڑنا ہی ہے کہ وہ چیز، وہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنا جو کہ انہوں نے کہی ہی نہیں، یہ بھی ایک اس قدر بڑا جھوٹ ہے. تو اللہ پاک ہم کو جھوٹ سے بچائے. اور کہتے ہیں کہ جی جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو یہ کسی وجہ سے کہا گیا ہے. اللہ پاک ان لوگوں پہ لعنت بھیجتا ہے جو کہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں اس بڑے گناہ سے، اس جھوٹ بولنے کے گناہ سے بچائے ہم سب کو، آمین ثم آمین. اور آج ہم بات کریں گے جھوٹ پر.
اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے لیے دیکھتے رہیں میرا پروگرام رمضان مبارک۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ جی ناظرین، میں جویریہ سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک، اور رمضان مبارک میں اس وقت ہو گیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم کسی بھی ایک ٹاپک کو لے کر اس پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی آج ہمارے پروگرام میں ہماری ایک ایسی گیسٹ موجود ہیں جو ہمارے جنت اسکول، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جنت کے نام کا ایک اسکول بنایا ہے، گلشن حدید میں ہے جو کہ جنت اسکول، اور اس جنت اسکول کی یہ پرنسپل ہیں، اور چونکہ یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں تو یہ ہمارے اسکول میں، جنت اسکول میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اور آج میں نے ان کو اپنے شو پہ مدعو کیا ہے، اور آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ ان سے بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج ہم جھوٹ پہ بات کریں گے، تو اس ٹاپک پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی محترم مسز جہان شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اسکول تو بند ہے؟ جی بالکل۔ بچوں کی پڑھائی کے جو ہوم ورکس وغیرہ ہیں وہ جس طرح آن لائن جا رہے ہیں وہ آپ لوگ بھی ظاہر ہے اسی طرح سے کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی پر اور ان کی ایکٹیویٹیز پر کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی پڑھائی کے اوپر تو ظاہر ہے بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا۔ بچے گھر پر قید ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز وغیرہ جو ظاہر اسکول آتے ہیں تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ان کی ہوتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ رک گئی ہے۔ ان کا ایکسپوجر جو ہوتا ہے، جو اسکول میں آ کر وہ سیکھ سکتے ہیں، جتنا ہم آن لائن ان کو اگر ہوم ورک جتنا بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو جو وہ ریگولر روٹین ہوتی ہے اسکول آنے کی اور پھر ڈفرینٹ چیزیں سیکھنے کی، تو وہ ظاہر ہے بہت زیادہ تھمی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے۔ بچے ایک طرح سے قید ہو گئے۔ جی بالکل۔ اور دوسری چیز یہ کہ ماں باپ بھی بڑے پریشان ہیں نا آج کل بچوں کو لے کے۔ بالکل بہت زیادہ پریشان ہیں ماں باپ، حد سے زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ بچے پورا ٹائم گھر پر ہی ہیں، اور ان کو ماں باپ اس چیز میں پزل ہو رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو کنٹرول کریں، کس طرح بچوں کو ہینڈل کریں، اور کیا ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز دیں تاکہ بچے گھر پر مصروف رہیں اور وہ ڈفرینٹ مطلب کہ غلط چیزوں میں نہ جائیں۔ خاص کر کے وہ جو گیجٹس وغیرہ کا یوز ہے تو وہ بچے بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز دے دیں کہ آرٹس ایکٹیویٹیز ان کو زیادہ پرووائڈ کر دی جائیں تاکہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف زیادہ نہ جائیں۔ ہاں، کیونکہ بچے آن لائن جو کام کرتے ہیں وہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے آئی پیڈ وغیرہ پہ یا جس طرح سے بھی لیپ ٹاپ پہ، لیکن بچے جو گیمز وغیرہ آج کل جو پب جی اور فورٹ نائٹ اور اس ٹائپ کے جو گیمز ہیں وہ بچوں کو بڑا تباہ کر رہے ہیں۔ اور خاص کر ایک گیم تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کسی بھی ان نون بندے اگر وہ کوئی اور کھیل رہا ہو تو آپ سے وہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اپنے بچوں کو بہت دیکھ کے دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ گیمز کھیل رہے ہیں، کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کس کو اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں، کس کو کیا بتا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح سے بہت سارے کرائم بھی ہو سکتے ہیں گھروں میں۔ بچوں سے پوچھ کے لوگ آ بھی سکتے ہیں، ایڈریس بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو میں تو اس ابراہیم پہ بہت نظر رکھتی ہوں۔ بیچ میں وہ ایک گیم کھیل رہا تھا، پتہ نہیں کس کے ساتھ کھیل رہا، تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا تم کس کے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ کیونکہ بچہ جب بچے سے کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی بچہ سامنے کھیل رہا ہے نا۔ تو مجھے ایسے آواز آئی جیسے کسی آدمی کی آواز ہے، تو میں ایک دم ابراہیم کے پاس آئی۔ میں نے کہا ابراہیم تم کس کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ تو پھر سے مجھے بتایا کہ اذلان کے بابا ہیں، ثنا جو ہے نا ہماری جو ایکٹریس ثنا ہے، ان کے ہسبینڈ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ تو پھر مجھے تھوڑا سا سکون ہوا کہ چلو، لیکن آپ ڈرتے ہیں اس چیز پہ نا کہ بچے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ماں باپ کو بہت زیادہ دیکھنی پڑیں گی کہ بچے انٹرنیٹ پہ کس چیز میں بزی ہیں اسکول کے کام کے علاوہ۔ تو چلے اب انشاءاللہ اللہ سے ہماری امید یہی ہے کہ جلدی اسکول کھل جائیں اور بچے اپنے روٹین میں آ جائیں بالکل، کیونکہ بچوں کے بھی سونے جاگنے کے ٹائمنگز بھی تھوڑے، کیونکہ رمضان کی وجہ سے بھی تھوڑا چینج ہوئے ہیں بالکل۔ تو بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جلدی یہ کرونا ختم ہو اور ہم لوگ سب ایک نارمل لائف میں آئیں۔ اچھا، اب اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جھوٹ کے بارے میں کیا احکامات فرمائے ہیں، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے کیا کیا درجات ہوتے ہیں، کتنے قسم کے جھوٹ ہوتے ہیں اور اس کی سزائیں کیا کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ دیکھنے والوں کو، یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے؟ کیا اس گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے کوئی مسلمان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ کیا اس میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے اندر بھلے کوئی بھی برائی کی عادت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ مسلمان یا ان کا امتی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے، کہ یہ اتنی بڑی اخلاقی برائی ہے، اتنی بڑی برائی ہے جس سے کہ اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، اس سے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس سے آپ کی عزت اور کرامت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ سے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا آپ سے جو لوگ آگے جن کی ولایت آپ کے ہاتھوں میں ہے، ولی الامر ہے، جیسے کہ آپ کے بچے ہیں یا آپ کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں یا جو لوگ بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے جھوٹے ایک بار ثابت ہو جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکتے کسی کے سامنے۔ جھوٹ کے جو اس میں درجات ہیں وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا، آپ کسی سے مذاق کر رہے ہیں، اب اس میں بھی درجات ہیں، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق احادیث ہیں کہ کون کون سے ایسے جھوٹ ہیں جس کو ہم بغیر احساس کے بول رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا اور بہت شدید زمرے میں جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا احساس سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انی لامزح ولا اقول الا حق، کہ میں مذاق کرتا ہوں لیکن میں حق بولتا ہوں، مذاق میں بھی میں سچ بولتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ وہ ہنستے بھی تھے، بہت سارے ایسے قصص ہیں کہ آپس میں بیٹھ کے ہنس رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں، ایک لائٹ ماحول ہے لیکن سچ بول رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا لے کر وہ لوگ کوئی مزاح نہیں کر رہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ بہت شامت ہے، 3 بار اس ورڈ کو یوز کیا کہ بہت شامت ہے اس انسان کی کہ جو جھوٹ بولے صرف اس وجہ سے کہ اس کے سامنے لوگ ہنسیں، کہ اس کی بات کے اوپر لوگ ہنسیں، تو صرف اس چیز کے اوپر آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے 3 بار ویل کا ورڈ یوز کیا ہے کہ اس کی بہت شامت ہے قیامت کے دن۔ اچھا، تو یہ درجات کے مطلب آپ اس میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس کے علاوہ اور کیا فرمایا ہے؟ ایک اور جھوٹ ہے، ایک جو ہم کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے بیع اور شراء کے درمیان، یعنی کہ جب خرید اور فروخت ہو رہی ہے تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے کہ خریدنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور جو بیچنے والا ہے وہ تو ایسے ایسے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہت آرام سے بہت دھڑلے سے وہ اپنے صرف سامان بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ جو دونوں بیچنے والے اور خریدنے والے اگر سچ کی بنا پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے، آپ جتنا بھی کما رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خرچ ہو جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اوپر نظر تو ڈالیں، ایک بار آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ خریدنے والا یہ کہہ رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی بات، بھائی ہمارے پاس باقی کے 10 روپے نہیں ہیں، کئی بار یہ بول کے آپ پیسے آپ جو ہے وہ سامان اس سے لے رہے ہیں تو آپ نے بھی جھوٹ بول دیا، وہ جو بیچ رہا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ بھائی میں نے تو اس کو خریدا ہی اتنے دام پر ہے، یہ تو ہے ہی اس کی تو کاسٹ ہی اتنی ہے، تو کیوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جس طرح اس کو بیچنا ہے آپ بیچیں، حق بات کہہ کے بیچیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو وہ خرابی بھی آپ بتا کے بیچیں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کے لیے برکت فرما دیں گے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے جھوٹ ہیں جو کہ جائز ہیں، جن کو کہ بولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز فرما دیا۔ حدیث میں جی امام احمد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے، اب کہاں یہ کیا حدیث ہے؟ عن اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلح الكذب الا في 3، 3 چیزوں میں صرف جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ رجل مع امرأته لترضى عنه، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ایک ایسا مرد جو اپنی بیوی کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو اس سے روٹھ کے گئی ہوئی ہے، اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو، اس پر جھوٹ جائز ہے، کہ وہ راضی ہو کر گھر آ جائے، گھر برباد نہ ہو، اس پر جھوٹ جائز ہے۔ وَأَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ، جنگ میں جھوٹ جائز ہے، جیسے کہ ہم لوگ نے بہت بار سنا ہے ایوری تھنگ از فیئر ان لو ان وار، تو یہ حدیث میں بھی یہ چیز ہے کہ جنگ میں جو ہے وہ جھوٹ جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ جنگ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ دماغ سے کی جاتی ہے اور اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو اپنے سامنے والے کو کس طریقے سے ہرانا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ جھوٹ جائز ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ او کذب فی اصلاح بین الناس، لوگوں کے بیچ میں مصالحت کرنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ کس طرح سے؟ اگر کوئی 2 لوگ آپس میں لڑے ہوئے ہیں،
ہم ایک کے پاس جاتے ہیں, بولتے ہیں, اس سے بولتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے بارے میں کتنا اچھا بول رہا تھا, وہ آپ سے ملنا چاہ رہا ہے, وہ آپ کے بارے میں اتنے اچھے الفاظ نکال رہے ہیں, ان کا دل صاف کر دیا. ان کے پاس گئے, ان سے بھی آپ نے یہی بات کی, وہ آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ پہل کریں, آپ سلام کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ, اور ان لوگوں میں سے جو دو لوگ روٹھے ہوئے ہیں نا, ان میں سے بہترین شخص وہ ہے جو سلام سے ابتدا کرے اور اپنے دل کو صاف کر دے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری اخلاقیات ہیں جو ہمارے. اور آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ ہمارے دین اسلام نے کون کون سی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف ہمارا جو ہے وہ ذہن کو کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو دین میں یا حدیث میں قرآن میں نہیں ملے گی, ہر حکم موجود ہے, ہر چیز موجود ہے. اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں کہ جھوٹ کا وبال آخرت میں کیا ہے. دنیا میں تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہماری کہیں عزت نہیں ہوگی یا جتنی بھی ہم چیزیں ابھی تک ہم بول رہے ہیں, آخرت میں اس کا کیا وبال ہے. تو اس کی ایک بہت لمبی حدیث ہے جس کو میں مختصر کر کے آپ کو اس کا مفہوم بتاتی ہوں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں, صحابہ کرام کو قصہ بتا رہے تھے کہ کل رات کو میرے پاس دو فرشتے آئے, میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر گئے اوپر, مطلب جنت اور دوزخ کی سیر کروانے کے لیے لے کر گئے. تو جب دوزخ کے ادھر جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک فرشتہ مسلط ہے, اور اس کے پاس ایک کلوب من حدید یعنی کہ ایک سریا ٹائپ کا ہے جو کہ لوہے کا ہے, جو اس کے منہ سے ڈالتا ہے اور گدی تک لے کر جاتا ہے, پھر اس کی ناک سے ڈالتا ہے اور گدی تک لے کر جاتا ہے, اس کی آنکھ سے ڈالتا ہے اور گدی تک لے کر جاتا ہے, اور یہی عمل دوسری طرف سے تکرار کرتا ہے. تو پھر حدیث آگے ہے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے. وہ پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا سبحان اللہ ما ھذا من ھذا, یہ کون ہے. تو پھر فرشتوں نے ان کو بتایا کہ یہ وہ ہے جو بلا ضرورت جھوٹ بولتا ہے, اور وہ اس جھوٹ کی وجہ سے وہ جھوٹ لوگوں میں رائج ہو جاتا ہے, مطلب لوگوں میں آگے بہت پھیل جاتا ہے. اب ہم اس پہ اس طرف آتے ہیں, کیا میسج آ رہا ہے اس سے, فارورڈ میسیجز جو آج کل ہم لوگ بغیر تحقیق کے کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ, جی سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں پتہ نہیں ہے حضرت علی سے کتنی ساری چیزیں منسوب کر دی جا رہی, جیسے کہ پورا دین حضرت علی کی طرف سے آیا ہے. ایسا نہیں, بہت کچھ آیا ہے بے شک, علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت کچھ آیا ہے, لیکن اتنے ساری بغیر تحقیق کے اقوال دیے ہوئے ہیں. میں نے ایک انگلش کوئی کوٹیشن ہے, شیکسپیئر کی کوٹیشن ہے انگلش, اس انگلش کوٹیشن کو شیکسپیئر کی اردو میں ترجمہ کر کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے انہوں نے ڈال دیا. اور وہ کیا تھی کہ جب تم کسی سے پیار کرتے ہو, اگر وہ تمہیں چلا جائے, تمہاری طرف پلٹ کے نہیں آئے, اس کا مطلب کبھی وہ تمہارا تھا ہی نہیں, اور آ جائے تو سمجھو وہ تمہارا تھا. مطلب یہ ایک شیکسپیئر کی کا قول ہے, اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام سے کیوں منسوب کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ قول نہیں کہا, ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوں, آپ ان سے منسوب کر رہے ہیں. اتنی بڑی ہستی, اب ایسے ہی ان کا نام کسی بھی چیز کسی بھی قول کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث فرما رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے. اور احادیث کتنی ساری ایسی غلط ہوتی ہیں کہ وہ احادیث نہیں ہیں لیکن ان کو احادیث بنا کے پیش کر دیا گیا. تو اس پہ آخری چیز میں ایک حدیث عرض کرنا چاہوں گی, کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع, کہ اس انسان کے لیے جھوٹ ہونا کافی ہے جو کچھ سنے اس کو آگے پہنچا دے, تو وہ انسان جھوٹا ہے. تحقیق نہ کرے, تحقیق نہ کرے اس کی, اور اس کو بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچا دیتا ہے, تو اس کے لیے کافی ہے ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ایک انسان اتنا جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آسمانوں میں اس کو جھوٹا قرار دے دیا جاتا ہے, اور ایک انسان اتنا سچ بولتا ہے کہ آسمانوں میں اسے سچا قرار دے دیا جاتا ہے. تو دیکھیں اس انسان کی کیا عزت ہوگی جس کو کہ فرشتے تک جان رہے ہیں کہ یہ صادق ہے. اور وہ لوگ جن کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام آنے سے پہلے قریش مکہ جو ہے صادق الامین کے نام سے جانتے تھے, اور اس کے بعد بھی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو وہ یہ بولتے ہیں کہ بھائی ہم تو ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ صادق الامین ہے, جن کا لقب جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب صادق الامین. ان کی امت آج اتنا جھوٹ میں مبتلا ہے, بغیر تحقیق, بغیر کسی سوچ کے ساتھ میں کسی کو کتنے نقصانات ہوں گے, بہت نارمل لائف دل آزاری ہو جائے گی, بہت نارمل لائف گزار رہے ہیں, وہ عام سی ایک بات ہے, عادت بن گئی ہے, احساس نہیں ہے اس چیز کا. اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں پوائنٹ کی ہیں تاکہ ان چیزوں کا بھی احساس کیا جائے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احساس کرنا ہے تو سوچیں بڑی چیزیں تو بہت بڑی ہو جاتی ہیں. یہ تو وہ جھوٹ ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ تو جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں.
شک. بچوں سے 10 چیزیں جھوٹ بول دیتے ہیں, ارے بچوں کا کیا ہے, کوئی نہیں, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے, وہ بچوں کی تربیت پہ اثر ڈال رہا ہے, اس کے ذہن پہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے. بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں آج آپ نے بتائی ہمیں جہان, اور اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے بہت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ. اور ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. رمضان مبارک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسد الحق, اور آج جو ہے ہم ان سے سنیں گے ان کے جو استاد ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے روحانی استاد ہیں, قاری وحید ظفر قاسمی, میرے چچا سسر, ان کی آپ سے نعت کی فرمائش ہے, ان کی کوئی نعت سنائیں آپ. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی. پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے, پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے, ارے کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی, کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی, اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی. سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, سینے میں بھرا ہے تیری نعتوں کا خزانہ, عالم میں لوٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی, اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی. محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور, محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور, رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی, اللہ نے شان بڑھائی تیرے در کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, جزاک اللہ. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی ایک مناجات آپ سنا دیں تاکہ ہم اپنی اپنی دعائیں پوری کریں. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں,
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آمین ثم آمین. سبحان اللہ. بہت خوبصورت دعا. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. جی چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. جی ناظرین، رمضان مبارک کے مہمان آج دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اور میرا ساتھ بہت لمبا عرصہ تک چلا، اور دونوں میاں بیوی بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں، بہت اچھا انہوں نے اپنے بچوں کو تربیت دی، بڑی محنت سے یہاں تک آئے ہیں، اور دونوں میں آپس میں بڑا پیار ہے، محبت ہے. دونوں لوگوں سے بھی، دوستوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں صدف اور عمیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے تم دونوں سے. بہت بزی ہو گئے ہو ماشاءاللہ سے. میں تم لوگ کا یوٹیوب چینل بھی دیکھ رہی ہوں. اور کس نام سے ہے آپ کا؟ لپسٹک اینڈ ٹائز ود صدف اینڈ عمیر. ہاں بہت اچھے وہ، یہ مجھے بھیجتے رہتے ہیں، میں دیکھتی رہتی ہوں. سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے میں نے بلکہ. اچھا لوگوں کو نا ٹائز پہ ذرا سا وہ ہے کہ کیا، تو یہ وہ پھندا ہے جو بیوی گلے میں ڈالتی ہے میاں کے. بیسیکلی لپسٹک اینڈ ٹائز جو آپ یہاں پہنتے ہیں، تو میرے گھر میں 3 ٹائز ہیں، اس لیے ہم نے ٹائز رکھا. اور لپسٹک وہ خوبصورت باتیں ہیں وہ میں ہوں. لاک ڈاؤن میں لوگ موسٹلی کہتے رہے کہ یار ہم نے بڑی موویز دیکھی، ہم نے نیٹ فلکس دیکھا، ہم نے یہ دیکھا،
سیریسلی میں نے ایک مووی نیٹ فلکس پہ نہیں دیکھی, ایک سیریز نہیں دیکھ پایا, صرف اس وجہ سے کہ الحمدللہ ہم اپنے چینل پہ اتنا بزی رہے, رمضان سیریز بنا رہے ہیں, رمضان کی ایپیسوڈز ڈال رہے ہیں, پھر اس کانٹینٹ کا سارا کام, ایڈٹ کا کام, یہ ساری چیزیں ہم کر آ کے شوٹ ووٹ یہ وہ اتنے بزی ہیں کہ صدف نے ماشاءاللہ سے اپنا ایک اور سلسلہ بھی شروع کیا, وہ صدف خود بتائے گی. صدف مجھے کچھ بتا رہے تھے کہ ہاں جی, میں نے ماشاءاللہ اپنا اسٹارٹ کلینک کیا ہے سیبلس کے نام سے, اور ہمارے پاس ساری ٹریٹمنٹ, ساری تھیراپی, سارے پروسیجرز ہو رہے ہیں. سیدھا سیدھا بتائیں نا, خواتین کو خوبصورت بنانے کا خاص انتظام ہے. خواتین کو فیک بنانے کا جتنی بھی خواتین کسی کو آنکھیں بڑی کرانی ہے. دیکھیے آپ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ینگ دکھیں تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑے بہت پروسیجرز کرانے پڑیں گے. کچھ نہیں کرایا اپنے فیس پہ, مجھے پتا ہے, تم مجھے اپنی ماڈل بنا اس لو. بات کا مجھے یقین ہے کہ تم نے کچھ نہیں کرایا, کچھ نہیں کرایا, اور ایون میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کرایا ہے. بس مجھے اپنی ماڈل بنا لو. سب سے پہلے کسی کو بولتے ہیں نا تو کہتے ہیں صدف تم نے کروایا, صدف کہتی نہیں ابھی تک ابھی تک کچھ نہیں کرایا. جو ویڈیو بھی تو ایسا آئے گا نا, بیفور اینڈ آفٹر. وہ میرا آتا رہتا ہے بغیر کچھ کرائے بھی نہیں. لیکن جو ویڈیو کیا بیفور آفٹر آئے گا, صرف ایک ویٹ آئے گا اور کیا آئے گا. اور تو کچھ باقی رنگ اچھا ہے ماشاءاللہ, آئی بروز اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے. یہ تو شروع سے ہی ہے, پتہ ہے آپ لوگوں کو بتاؤں, یہ تو شروع سے ہی ہے. اچھا خیر, اینی ویز تم لوگ جو بھی کر رہے ہو اللہ میاں تمہیں اس میں کامیاب کرے, اور تم لوگ ہمیشہ سے محنت کرتے رہے ہو. میں نے دیکھا ہے ہمیشہ سے بچے ہمارے سامنے بڑے ہوئے, سب کچھ ہوا, کبھی تم کچھ کرتی رہی, کبھی وہ کچھ کرتا رہا. اسی طرح ہمارا بھی حال ہے کہ ہم خود ہی اپنے محنت کر کے یہاں تک اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے الحمدللہ. لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ محنت کا پھل ضرور ملے. بالکل بے شک, محنت رائے گا نہیں جاتا. اس کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ تمہارے اس پہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ گھر سے بیٹھ کے, میں نے تمہیں میسج بھی کیا تھا, یہ بات بتائی بھی تھی کہ گھر سے بیٹھ کے تم اتنا اچھا شوز کر رہی ہو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ رمضان کے جتنے شوز آ رہے ہیں تمہارے ابھی تک وہ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے کسی بھی چینل سے بہت اچھے لگتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور یہ ماشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں بالکل برکت ایسا ہی ڈالتا ہے, ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو تمہارا سیٹ ہے نا وہ لٹرلی مجھے لگتا ہے کہ دبئی کا کوئی محل ہے. سیٹ نہیں ہے, گھر ہے. گھر ہے, لیکن یہ جو آپ کا رمضان گھر میں بھی بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں نا, کمنٹس دیتے ہیں, یہ ہے وہ. جی میں نے دیکھے, تم لوگوں کو پتا ہے کتنے سال میں بنا, کس طرح محنت کر کے آج یہ چیز آ رہی ہے, آج وہ چیز آ رہی ہے. بلکہ ہم لوگوں کے آپس کے گھر ہی اسی طرح بنے. بالکل ایسے ہی ہے, بڑے بہت محنت کرتے ہیں. اپنا وہ لے رہے تھے ٹیبل کس طرح کی بنائیں گے, کیا کریں گے, پیسے کہاں سے بچتے ہیں, اچھا ادھر چلے جائیں, ادھر پیسے بچ جائیں گے. پھر ہم آئے تھے دیکھنے کے لیے ماشاءاللہ. سب لوگ دیکھیں, عورت وہی ہے جو اپنا گھر سب سے پہلے بالکل, کیونکہ گھر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی نسلوں تک جو ہے نا آپ کی سکون ہوتا ہے دنیا میں. صحیح. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت پیسے پھینک کے خرچ کر کے جو ہیں وہ اپنا گھر ڈیکور کریں. آپ کم پیسوں میں, کم بجٹ میں بھی بہت چیزیں کر سکتے ہیں. اب مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا وہ چینل دیکھ کے کہ یار تم لوگوں نے گھر اچھا سیٹ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, چھوٹا سا گھر ہے لیکن بڑا اچھا سیٹ کیا ہوا. یاد ہے یار عمر تمہارا ٹیسٹ بڑا اچھا. میں نے کہا میں نے ٹیسٹ ایک ہی دفعہ 15 سال پہلے اپنایا تھا, وہی ٹیسٹ چلتا ہے, باقی اس کا کام ہے. چلے خیر, اچھی بات ہے. روزے کیسے گزرے, رمضان کیسا گزرا ہے, کام کے ساتھ ساتھ سب کچھ, کرونا کے ساتھ گزر رہا ہے, افطاریاں چل رہی ہیں سب. یار اتنا صدف کے لیے ہیکٹک ہو جاتا ہے کیونکہ صدف نے افطاری سحری سب دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد میں اس کو شوٹنگ میں بھی انوالو رکھتا ہوں بہت شدید طریقے سے. اچھا ہمارے سر نوچ رہی ہوتی ہے ہمارے ڈائریکٹر کا, اصل میں ہمارے ڈائریکٹر کا کال ٹائم جو آتا ہے نا کیا آتا ہوگا, میکسیمم کیا ارلی ہوتا ہوگا. ایک تو آرٹسٹ کون سا کو سیریس لیتا ہوگا اس کال ٹائم کو. اصل میں گھر کا آرٹسٹ ہے, صبح سے شور بجانا شروع کر دیتا ہوں. یہ بڑا یہ ہوتا ہے, تو کیا کرے, بس یہی چیزوں میں تو مزے ہیں زندگی کے. ہاں ظاہر ہے, اونچ نیچ زیادہ کم, یہی چیز. اگر برے وقت نہیں آئے نا انسان کی زندگی میں تو شاید میرا خیال ہے کہ اچھے وقت کی قدر ہی نہ ہو ہمیں. اور وہی باقی سچے نہیں ہوتی ہے نا, آسانی سے جو چیز مل جائے اس میں تو مزہ ہی نہیں ہے. کیا مزہ ہے. اچھا بچے ماشاءاللہ دونوں کافی اچھے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. ایک جنت کے جتنا, ایک تھوڑا سا بڑا ہے جنت سے, ہاں 1 سال بڑا ہے. ان کی تو فزیکل ایکٹیویٹیز رہتی ہوں گی. کوارنٹین میں کیا کر رہے ہیں بچے, تنگ تو نہیں کر رہے شوٹ کے علاوہ؟ نہیں, بچے ویسے تو تنگ کرتے ہی نہیں ہیں ہمارے ماشاءاللہ سے. دونوں یا تو آپس میں لگے رہتے ہیں, گیمز کھیلتے رہتے ہیں, یا پھر اوپر چھت ہے ہماری ماشاءاللہ تو ہے بھی بند, تو کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی وہیں کھیلتے ہیں. پھر ہمارے پاس اوپر پیرٹس بھی ہیں, تو پیرٹس کے ساتھ لگے رہتے ہیں, ان کا گیم سارا چیزیں چلتی رہتی ہیں. اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے ساتھ بہت انوالو کیا ہوا ہے. اب میں کیمرہ آپریٹ کر رہا ہوں یا لائٹس لگا رہا ہوں تو میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے یہ ہوتے ہیں. بچے آگے چل کے ہم سے بہت آگے نکلے ماشاءاللہ عمر جو ہے وہ اس قدر اس کی تیز آئی ہے کہ اب میں اس کو ایڈٹ پہ بٹھانے لگ گیا ہوں. میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ بیٹھا کرو ذرا, دیکھو کیا ہے. تو مجھے بتاتا بابا ذرا یہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے. اچھا فریم بناؤں گا نا تو فریم میں آ کے اچانک سے دیکھے گا یوں کر کے,
بابا یہ دیکھیے, میں نے کہا جا صحیح کر کے, وہ جاتا ہے صحیح کر کے آتا ہے, دیکھتا یہ ہے ہے آگے جھانکتا ہے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا اس میں ہے جرمز ہیں, اس کا مطلب ہے کام کرنے. تو ماشاءاللہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دونوں. سم ٹائمز بیچارے روزہ, اب ہم جیسے ہاں شوٹ کر رہے تھے تو بچے جو ہے نا وہ تھک گئے نا, تو کہتے بابا تو 1 گھنٹے کے لیے سو جائے. میں نے کہا 1 گھنٹہ چلو جاؤ سو جاؤ یار, مجھے کرنا پڑے گا. کیوں ہوئے ہو یہ بہت سخت ہوئے ہیں. کیوں بھائی؟ بھائی کام نکالنا ہوتا ہے اصل میں, مسئلہ یہ. ماش کا آٹا بنا ہوا, پانی وانی ڈالو اس پہ. اگر میں صبح سے لے کر رات تک ایک ایپیسوڈ نہ نکالوں تو وہ ایپیسوڈ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے 4 days 5 days. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. پھر وہ میرے لیے بھی ہیکٹک ہو جاتا ہے, صدف کے لیے بھی ہیکٹک ہو جاتا ہے کہ 5 دفعہ آپ کو وہی میک اپ کرنا ہے اسی کنٹینیوٹی میں. لیکن بچے جو ہے نا وہ اپنا ایکسرسائز بہت مس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم ٹریننگ کرنے جاتے ہیں, وہ بیسکلی اپنا جمناسٹک سیکھ رہے تھے. صدف بھی سیکھ رہی تھی ہاں جمناسٹک, تو بیک فلیک فرنٹ فلیک. بہن خیال کرنا وہ ٹیڑھی میڑھی نہ ہو جائے. یہ بچے بچپن کے کام ہوتے ہیں, اب تو پکی ہو گئی ہڈیاں, ذرا سی ہلی کڑک گئی, زیادہ سے زیادہ ٹوٹے گی نا پھر دیکھیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اب میں جاتا تھا نا کبھی, میں جا کے کھڑا ہوں تو صدف گول گھوم کے کیا سکھا رہے ہو, ویسے ہی گھر پہ مارے گی مجھے. اتنا شوق ہے چھت پہ چپکی ہے بھیا, چھت پہ چکی ہے ایسے کر کے نا. پریکٹس کہاں ہے عمیر؟ نہیں, ایک اچھا وقت ہم لوگوں نے ماشاءاللہ گزارا ہے. بہت اور بچوں کا کیا سوچ ہے, بچوں نے کیا بننا ہے. جیسے ابراہیم صاحب ہیں, وہ تو اپنا ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں, وہ اسکیری موویز کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اچھا خود ہی بناتا رہتا ہے, خود ہی اپنے پتہ نہیں کیا کیا مجھے بنا کے. میرا ایکچولی چینل بھی ابراہیم نے ہی کھلوایا یوٹیوب. تھینک یو سو مچ بھائی, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. بس میں جاتے جاتے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں, میں آپ سے میسج لیتی ہوں نا کہ ہماری لپسٹک اینڈ ٹائز کو ضرور سبسکرائب کریں, بلکہ ہم آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی ہر چیز لانا چاہتے ہیں, اور آپ بھی ہمیں مشورہ دیں کہ ہم آپ کے لیے کیا لائیں. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا جو میری بیگم نے کہا ہے وہ پلیز مان لیں, میں بھی مان کے میں بھی مان کے خوش ہوں. تو بس یہی ہے بھائی, جویریہ کے چینل کو بھی آپ دیکھتے ہیں, ہمارے چینل کو بھی دیکھتے ہیں, ہم پسند کریں, لائک کریں, شیئر کریں ہم دونوں کے چینلز کو. بالکل. اور آپ لوگوں کے لیے ہم یہ ساری محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, یہ سب جو سجاتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے سجاتے ہیں. بالکل بالکل. اور اللہ میاں آپ دونوں کو بہت خوش رکھے, کامیابیاں دے, صحت دے, خوشیاں دے, بچوں کی خوشیاں دکھائے. آمین. اور جو آپ لوگوں نے پلان کیے ہیں زندگی کے لیے, اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو اللہ پاک عنایت فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم اور بھی مہمان بلاتے رہیں گے اپنے شو میں. دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمان, میری امت میں طبعی موت کے بعد جو سب سے زیادہ اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گے. یہ نظر بد جو ہوتا ہے وہ انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے. حدیث ہے کہ ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی میں لے آتا ہے اور ایک بڑے پہاڑ کو پتھر کر دیتا ہے. نظر بد یہاں تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے. ہم کوئی گھر لے لیں تو اس پہ نظر بد ہوتی ہے, گاڑی اس کے پہ نظر بد ہوتی ہے, حسد کا ایک معاملہ بہت زیادہ ہو. نظر بد سے بچنا کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ خود اس کی احتیاطی تدابیر بھی کیجیے. ہم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہیں جاتے ہیں, ہم بہت ساری چیزیں فیس بک پر, واٹس ایپ پر, انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. کوئی جو ایک وہ شخص کہ جو کئی دن سے بھوکا ہے, اس کے سامنے آپ کافی سارے کھانے لگے ہوں, اس کے سامنے وہ تصویر اپلوڈ کریں. ایک تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, اور دوسری بات یہ نظر بد کا وہ طریقہ ہے جس سے آپ خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں نظر حسد لگائیں. ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. دوسری بات یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. تیسرا یہ کہ ہمیں سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اپنے اوپر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم نہ کر لیں. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. تو روزانہ سونے سے پہلے کم از کم 3 مرتبہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے.
جی ناظرین، کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام؟ یقیناً اچھا لگا ہوگا. آپ لوگ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں، کامنٹس دیتے رہا کریں. ہماری کوشش ہے کہ اچھے سے اچھا پروگرام آپ کے لیے پیش کریں اور آپ کو انفارمیٹیو پروگرام دکھائیں جس سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو. وہ تمام باتیں جو ہمیں نہیں پتہ وہ ہمیں پتہ چلیں. اور مجھے بھی آہستہ آہستہ بہت ساری ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں جو کہ پہلے نہیں پتہ تھیں. اب جیسے جھوٹ کی بات ہم کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں جو آج ہمیں بتایا گیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور جھوٹ سے دور رکھے. آمین ثم آمین. دیکھتے رہیے گا میرے پروگرام رمضان مبارک. آپ سب کو ایک بار پھر اور ملیں گے انشاءاللہ کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. دیکھتے رہیں. رمضان مبارک. اللہ حافظ. Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin